ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر انسان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے آج کے دور میں فتنے کی اتنی فارمز ہیں کہ اس سے مطلب کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ بے شک آج کا ہی دور وہ دور ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان شام کو مومن صبح کو کافر، صبح کو مومن شام کو کافر۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا، میرا اگلا سوال یہ ہے اویس بھائی کہ ایک حدیث پاک اکثر نظر سے گزرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، ایگزیکٹ الفاظ تو مجھے نہیں یاد، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب ایک آدمی صبح کو مومن تو شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن اور صبح کو کافر ہوگا۔ تو اس حدیث پاک کو لے کر اکثر دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کس قسم کی یعنی کہ حدیث پاک، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کیا مراد تھی کہ یہ کیسا وقت ہوگا کہ یہ صبح کو مومن شام کو کافر اور شام کو مومن صبح کو کافر۔ تو اس حدیث پاک کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ ہم کس طریقے سے اس سے یعنی کہ صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں اور اس کنڈیشن سے ہم بچ سکتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جائیں؟ بہت شکریہ توصیف، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس طرح کے فتنوں سے۔ تو بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ایسی حدیث موجود ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے نازک اور پریشان کن بات یہ ہے کہ ایک شخص شام کو مومن صبح کو کافر ہے اور صبح کو مومن شام کو کافر ہے، تو اس سے مراد کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اتنی سافٹلی آپ کا ایمان لے اڑے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یعنی جان بوجھ کے لوگ ایسے نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور بات بڑی پریشان کن اور خطرناک ہے میری سمجھ کے مطابق، یہ وہی دجال کے پہلے 3 دن ہیں جو سسٹمز کی فارم میں آئیں گے یا آ چکے ہیں، کہ ان کے اندر بندے کا ایمان چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں وہ ٹولز اویلیبل ہیں ایمان کو سلب کرنے کے کہ ہمیں ریلائز بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر جب آپ کوئی سپر ہیروز کی مووی دیکھیں جس میں گاڈلی پاورز نعوذ باللہ دکھائی جاتی ہیں سپر ہیروز کی، کہ وہ نعوذ باللہ خدا کی طرح بارش کو کنٹرول کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگی موت کو کنٹرول کر رہے ہیں، کسی کو ریسریکٹ کر رہے ہیں نعوذ باللہ، یہ آرام سا ورڈ ہے موویز میں، اور آپ اس کو دیکھ کے اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں سافٹلی۔ آپ اس کو بلیو چاہے نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے دنیا میں، لیکن وہ جو فلم کی دنیا ہے وہ بھی ایک جہان ہے، جب آپ اس کے اندر ہوتے ہیں تو آپ اس کو بلیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ گیٹ الانگ پلے الانگ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران میں تو آپ اس کو اس طرح سے ڈینائی اور ڈیفائی نہیں کر رہے ہوتے جس طرح آپ ریئل لائف میں، اگر آپ کو نعوذ باللہ کوئی کہے کہ یہ گاڈلی پاورز کسی کے پاس ہے تو آپ ڈیفائی کریں گے، تو وہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے شرک کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے انکار کی نعوذ باللہ ایک فارم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اسی طرح خاص کر یہ جو آپ کو موویز ملتی ہیں بت پرستوں کی، ان کے اندر تو وہ الفاظ میں ریپیٹ نہیں کر سکتا، آپ کو معلوم ہے کہ موویز میں وہ اپنے بتوں کی پوجا پاٹ کے الفاظ انہوں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پوجا پاٹ کے الفاظ ہمارا گلی گلی میں بچہ پڑھ رہا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے اللہ معاف کرے، وہ تو شرک کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اندر انسان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے آج کے دور میں فتنے کی اتنی فارمز ہیں کہ اس سے مطلب کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ بے شک آج کا ہی دور وہ دور ہو سکتا ہے کہ جس میں انسان شام کو مومن صبح کو کافر، صبح کو مومن شام کو کافر۔ آج کے دور میں دیکھ رہے ہیں ہم سب کا ایمان اللہ معاف کرے ہمارے میں سے لوگوں کا جا رہا ہے ایمان، اور انہیں ریلائز بھی نہیں ہو رہا۔ سود کیا ہے؟ حرب من اللہ و رسولہ، کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ہم سب کے گھروں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جنہوں نے بڑے مزے سے، پتہ ہے کہ انٹرسٹ بیسڈ لون ہے،
لیکن بینک میں پیسے رکھوائے میں منافع کے نام پہ رکھوائیں کہ نہیں؟ منافع بھی کیا مل رہا ہے؟ 2%, 3%, 5%. سب کو پتہ ہے کہ گاڑی سود کی ہے، بینک کی گاڑی جائز نہیں ہے، لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی؟ اللہ اس کے رسول سے کے جنگ کرنے والی چیز کو اگر آپ اتنی آسانی سے بغیر کچھ برا سمجھے آپ اڈاپٹ کر رہے ہیں تو کیا وہ ایمان کا ضیاع نہیں ہے؟ تو اور کیسے ایمان ضائع ہوگا؟ یہ کفر نہیں ہے تو اور کیسے کفر ہوگا؟ اور یہ تو ایک مثال ہے. شراب لوگوں کے پاس آرام سے ایکسیس ہے آج کے دور میں، چاہے مسلمان دور میں رہتا ہو، مسلمان ملک میں رہتا ہو یا غیر مسلم. اور اسی طرح سے مختلف جو گناہ کبائر ہیں ان کے اندر انسان اور مسلمان ایسے مبتلا ہیں کہ وہ ان کو برا سمجھ ہی نہیں رہے. تو جو کبائر کے اندر کنٹینیوسلی مبتلا ہے اس کا ایمان کہاں باقی رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور یہ فتنے وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت ایسے آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کی اونچی عمارتوں میں سے کسی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم بھی وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ صحابہ نے جب استفسار فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے گھروں کے اوپر بارش کے قطروں کی طرح فتنے برستے ہوئے دیکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. اور ان فتنوں کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اس میں جو لیٹا ہوگا، جو سویا ہوگا وہ جاگے سے بہتر ہوگا، جو جاگا ہوگا وہ بیٹھے سے بہتر ہوگا، جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے سے بہتر ہوگا، جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، جو چل رہا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی جو جتنا آگے بڑھے گا وہ اس میں اتنا ہی مبتلا ہوگا. یہ میں نے آپ کو 2-3 حدیث ملا کے مفہوم بتایا. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے. تو یہ اس قسم کے فتنوں کے دور ہیں جن کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور ہمیں ریئلائز بھی نہیں ہو رہا کہ ہم ان فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں اور ہمارا، آپ کا، ہم سب کا ایمان ضائع ہو رہا ہے. اور اس کی مزید ورس فارمز آ رہی ہیں. ہمارے پاکستان میں تو شاید آپ کو اتنا زیادہ محسوس نہ ہو، لیکن عرب ممالک میں اور باقی مسلم ممالک میں لوگ ملحد ہونے لگ گئے ہیں، دین کو چھوڑنے لگ گئے ہیں اور کبائر کے اندر مبتلا ہو کر ان کے اندر سے اللہ کا خوف ہی جاتا رہا ہے. اور جب اللہ کا خوف ہی جاتا رہا ہے تو پھر ان کے اندر سے اللہ کی جو ذات کی موجودگی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے وہی جاتا رہا ہے اور وہ کفر کی فارم بنتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور ایمان پر قائم رکھے اور سعادت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمائے. اور میں اپنے لیے تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اللہم احینی سعیدا وامتنی شہیدا، کہ اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نا وہ مسلمان بن کے، مومن بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب ہماری موت آئے تو ایمان کے اوپر آئے.